السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے 23 سپارے مکمل ہو گئے۔ آج 24واں سپارہ ہے فمن اظلم، اور یہ سپارہ شروع سورہ زمر جو پیچھے ایک سورت چل رہی ہے وہیں سے اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اے میرے بندے، کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی سے مانگیں، اللہ کے غیر سے نہ مانگیں اور اس میں کچھ طلب نہ کریں۔ اگر کچھ طلب بھی کریں گے تو یہ کچھ نہیں دینے والے، یہ تو کمزور ہیں، مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہیں، یہ کیا دیں گے کسی کو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر قیامت کے کچھ احوال بیان فرما رہے ہیں کہ مثلا جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا کیسا حال ہوگا اور وہ کن حالات کے اندر ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا کیسے شاندار استقبال ہوگا۔ تو یہاں پہ سورت کے اختتام ہو رہا ہے۔ آگے سورہ غافر شروع ہو رہی ہے، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ غافر کے معنی ہیں معاف کرنے والے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں آپ کو پتہ ہے بیسک کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور یہ صورت حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ حامیم، یہ 7 حامیم آگے چلیں گی تو یہ حامیم بہت زبردست جہنم کے جیسے 7 دروازے ہیں۔ تو یہ حامیم کی صورتیں اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ اے اللہ، جس نے میری تلاوت کی، مجھے مانا، میرے اوپر ایمان رکھا، تو آپ ان کو جہنم میں داخل نہ کریں۔ تو یہ صورتیں آپ کی حفاظت کریں گی قیامت والے دن۔ تو یہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ دشمن سے حفاظت بھی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے موقع پہ فرمایا کہ بھئی کافر اگر حملہ کرنے آئے تو تم نے پڑھنا ہے حامیم لا ینصرون، اور ایک روایت میں فرمایا حامیم لا ینصرو بغیر نون کے۔ تو اس کو پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب بھی کسی کو دشمن کا اندیشہ ہو کہ دشمن آئے گا تو حامیم لا ینصرون پڑھیں کثرت سے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی دشمن سے حفاظت رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے، اور جزا اور سزا کرنے والا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو دیکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور بہت عظیم فرشتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ مومن جب ایک اچھے کام کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچے درجوں والے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذو العرش ہیں، عرش کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ یلقی الروح ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس میں چاہتے ہیں اپنی روح، یعنی اس میں روح نازل کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی خاص کام ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک چاہنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون تھے تو وہ آل فرعون میں سے تھے، اور ان کا نام حزقیل بیان کیا گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلاننگ ہو رہی تھی فرعون کے دربار میں، تو وہ آل فرعون میں سے ہوتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جی تم اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے، تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہے۔ تو فرعون جو ہے ان کے دلائل کی بات تو نہیں سن سکا، اور ان کے دلائل کو نہیں، اس کا جواب نہیں دے سکا۔ پھر فرعون نے کیا کیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب دلیل سے بات نہیں بنتی تو پھر اگلا کیا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ تو فرعون نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس نے وہاں پہ اپنے درباریوں کو کہا کہ کوئی اونچی جگہ تو بناؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ تو یہ بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں تھی یہ بات۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدیق 3 ہی ہیں جو گزرے ہیں، ایک انہی کے بارے میں فرمایا حضرت حزقیل کے بارے میں، اور ایک حبیب نجار کے بارے میں فرمایا، جیسے یاسین شریف میں ذکر ہو گیا کہ وہ نیک آدمی تھے، اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ اور فرمایا تیسرے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سب سے زیادہ افضل ہیں صدیقین میں سے، تو بے شک بالکل ہیں۔ تو یہ علامہ قرطبی نے اس کو روایت کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورتوں کے اندر مختلف چیزیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہو تو تسلی رکھیں، آپ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس میں اپنی شان کا، قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ رات اور دن کو بنانے والا اللہ ہے، زمین کو بنانے والا اللہ ہے، آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، تمہیں خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے رزق اور پاکیزہ رزق بھی تمہیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عذاب، آخرت اور ملائکہ، ان سب چیزوں کی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب یہ سب چیزیں نظر آ جائیں گی، یعنی تمہیں موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا، تو اس کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آگے حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حامیم 7 ہیں، تو آگے حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ بڑی مبارک صورت ہے۔ اس میں سب سے پہلے قریش مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا
تو اس کا مشاہدہ یہ لوگ کر رہے ہیں، معجزات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ تو ان کے اندر بات کیوں نہیں اتر رہی؟ ان کے کانوں سے کیوں نہیں یہ بات ان کے دل کے اندر اتر رہی؟ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ اس میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فصلت آیاتہ، ہم نے تو ان آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا، تو کیا کنفیوژن ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو آسمان جو تھا یہ دھواں تھا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھائی تم آ جاؤ، یعنی بن جاؤ، خواہ تم خوشی سے بنتے ہو یا تم بغیر خوشی کے۔ تو فرمایا کہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق تو ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف جائے، انسان ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد اختیار دے دیا کہ تم اچھا کرو یا برا کرو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں آسمان کی بات فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اسی طریقے سے کفار کی بات ہو رہی ہے کہ کفار نے جب دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے لوگ نہیں سمجھ رہے اور ہم کوئی دلیل نہیں دے پا رہے، تو انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن کو نہ سنو، اور جیسے روایات میں آتا ہے کہ جی اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور خوب شور شرابہ کرو تاکہ تم کیا کرو، تم ہی غالب آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جب تم کسی کو بلاؤ تو وہ اچھے طریقے سے بلاؤ اور اس کو واعظ و نصیحت کرو اچھے طریقے سے تاکہ وہ تمہاری بات کو سننے والا بنے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔